میرے عزیزوں صحیح سن رہے ہیں آپ، مفتی سلمان اظہری صاحب اب جلسے نہیں کریں گے، لیکن کب تک نہیں کریں گے اس کی ایک لمٹ ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے ہی لوگوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب کی تاریخ لینی چاہیے، تو ان کو کیا جواب ملا میں آپ کو بتاتا ہوں اور بھی سنواتا بھی ہوں انشاءاللہ تعالی، بنے رہنا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں، ہمیں فالو کر لیجیے، کیونکہ سچے اور اچھے پیغام انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کے جیل سے آنے کے بعد میں پریشان ہے کہ ان کی تاریخ کیسے ملے گی۔ مفتی صاحب کو جلسے میں اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے قصبے میں ہمیں بلوانا ہے، تو اس میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ 5-7 منٹ میرے ساتھ بنے رہنا۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، کچھ سنوانے کی کوشش کریں گے، ان کو کہاں سے اریسٹ کیا گیا تھا، وہ ابھی کہاں پر ہیں، اور کہاں کا وہ بڑا جلسہ تھا جس جلسے کے بعد مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا، ان کے لیے بھی بالخصوص آپ کو دعا کرنی ہے۔ چلیے، مفتی سلمان اظہری صاحب کے باہر آتے ہی ہمارے گاؤں کے ہی مولانا محمود صاحب بولے کہ مفتی صاحب کی تاریخ جتنی جلدی ہو سکے لے لیجئے، یعنی ہمارے گاؤں کی جامع مسجد کے امام صاحب سے وہ بولے۔ تو پھر امام صاحب سے میں نے بات کی، میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے ان سے پوچھا حضرت بتائیے مفتی سلمان اظہری صاحب کی تاریخ مل گئی یا نہیں ملی؟ تو پھر انہوں نے مجھے کیا بتایا، آپ خود ہی سن لیجئے، پلیز بنے رہنا۔ اس کے بعد میں مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے بارے میں کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئیے دیکھیے، اور ویڈیو کا اگر ضرور شیئر کر دینا تاکہ جو لوگ ان کی تاریخ لینے کے چکر میں ہیں وہ ابھی پریشان نہ ہوں۔ باقی پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی، ابھی بنے رہنا، سنیے۔ ہیلو، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام جی حضرت۔ ماشاء اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ بس اللہ کا فضل ہے۔ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے کچھ پوچھنا تھا مجھے آپ سے۔ ابھی جیسے اس دن ہم تم بات کر رہے تھے، ان کی تاریخ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ تاریخ لینے کے لیے مطلب مشورہ چل رہا تھا کہ مفتی سلمان اظہری جیل سے چھوٹے آئے، ان کی تاریخ لیں گے اب۔ تو مولانا محمود ہی تو کہہ رہے تھے آپ سے؟ اچھا، تو کیا مطلب کیا کس سے پتہ نکالا تھا پھر آپ نے، کس کے ذریعے پتہ نکالا تھا؟ وہ یہاں ڈڈولی میں آئے تھے۔ ہاں، ڈڈولی میں آئے تھے، سنو، ڈڈولی میں آئے تھے اب سے 1-1.5 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے وہ۔ ہاں، تو جنہوں نے بلائے تھے نا ڈڈولی والوں نے، وہ ان کے ارمان متولی کے سسرال والے ہیں، سالے ہیں وہ۔ میں گیا تھا اس پر، اس میں دن میں آئے تھے وہ، دن میں گیا تھا اس میں۔ ہاں، تو ان سے نمبر لے کے ہم نے بات کری، جو ان کے خادم ہیں جو تاریخ دیتے ہیں، تو انہوں نے صاف منع کر دی۔ اچھا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ تاریخ نہیں ملے گی، تاریخ کے بارے میں کوئی بات مت کرو۔ اچھا اچھا، تو وہ جو آپ ذکر کر رہے تھے 4 مہینے تک کا، تو وہ کس نے بتایا پھر آپ سے؟ وہ انہوں نے بتایا، پھر بعد میں حافظ محمود نے کسی سے بات کری تھی۔ اچھا اچھا، تو اس میں مطلب منع کر رہے تھے 4 مہینے سے پہلے کوئی تاریخ نہ ملے گی؟ ہاں، یہ بتایا کہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ ارے چلو دعا کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پابندی کیا ہے؟ بس یہ 2-4 مہینے کی بات ہوگی، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام تو جیسے ہی۔ ہاں، تو چلو خیر، بس یہی معلوم کر رہا تھا میں۔ وہ ارمان متولی کے سسرال ان کی وہاں کی، تو ان کے سسرالیوں سے نمبر لیا تھا ان کا خادم کا؟ ہاں ہاں ہاں۔ اچھا، چلو خیر، اور سب بڑھیا حضرت؟ سب بڑھیا، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ یہ ہمارے ہی گاؤں کی جامع مسجد کے مولانا ابرار حسین صاحب ہیں جو اس میں پیش امام ہیں، تو انہوں نے ہی بات کی تھی ان کے خادم سے۔ بہرحال نمبر ملا تھا، کیونکہ ہمارے پاس میں تھانہ ڈڈولی ہے، ہمارا جو گاؤں لگتا ہے وہ تھانہ ڈڈولی میں ہی لگتا ہے، تو تھانہ ڈڈولی کے اندر ہی اب سے 1.5-2 سال پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب دن میں آئے تھے۔ میں بھی اس میں گیا تھا پروگرام میں، اور میں نے ان کی ویڈیو بھی شوٹ کی تھی، لیکن اس ٹائم پر وہ جو نرسنگ آنند کو انہوں نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا نا، اسی دور کی بات ہے، اسے شاید 6 مہینے یا 2-4 مہینے بعد کی بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے تعلق سے جو میں نے سنبھل کے اندر بڑا جلسہ ہوا تھا، اور اس جلسے کے بعد میں یعنی اتر پردیش کے ضلع سنبھل میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں مولانا قمر غنی عثمانی صاحب بھی تھے اور مفتی سلمان اظہری صاحب بھی تھے۔ اس کا فوٹو میں آپ کو اسکرین پر دکھا سکتا ہوں، یہ اسی جلسے کا فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں نے اسی جلسے کے جو ممبران تھے، جو ذمہ دار تھے، عبد المبین اتاری صاحب، ان سے میں نے بات کی، تو آپ اس ریکارڈنگ کو اور سن لیجیے کہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے تعلق سے عبد المبین اتاری صاحب نے کیا بتایا، سنیے۔ ہیلو جی، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پہچان لیا کیا حضرت؟ نہیں۔ اچھا، میں محمد سلمان بول رہا تھا حضرت۔ رلی کے اسلام میں، ماشاء اللہ۔ جی حضرت، ایک سوال تھا آپ کی بارگاہ میں، کچھ مشورہ لینا تھا، کچھ پوچھنا تھا۔ بہرحال وہ جو جلسہ ہوا تھا جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب آئے تھے اور مولانا قمر غنی عثمانی کی تقریر پہلے ہوئی تھی نا، آپ نے نعت شریف بھی پڑھوائی تھی شروع میں میری، تو مولانا قمر غنی عثمانی صاحب یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ ہیں تو گجرات کے۔
रहने वाले। अच्छा, गुजरात के रहने वाले हैं। जी, घर इनका गुजरात में है, इनका जो ऑफिस है वो दिल्ली था इनका। अच्छा, तो अभी उस जलसे के बाद में ही वो हजरत के मामला सामने आए थे कि वो अरेस्ट हो गए थे शायद। हाँ, उसी जलसे उसके बाद कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया, दिल्ली गए थे, दिल्ली से ऑफिस से इनको अरेस्ट किया था, तो उसके बाद से अभी तक इनको रिहाई मिली नहीं। अच्छा, तो गुजरात की जेल में, उसी जेल में ये जिस जेल में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब थे शायद। ये तो दिल्ली में है शायद, ये कंफर्म नहीं पता मुझे है कौन कहाँ पर ये इस वक्त। अच्छा, लेकिन इनको जो गिरफ्तार किया था, इनको किया था यहाँ से, दिल्ली से ऑफिस से किया था। अच्छा, दिल्ली में जो ऑफिस है वहाँ से। अच्छा हजरत, उनके किसी मुताल्लिकीन का किसी का कोई नंबर मिल सकता, उनके कमर गनी उस्मानी साहब के कोई अहबाब का किसी का, किसी के जरिए अगर मिल जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, कोशिश करता हूँ। बड़ी मेहरबानी हो जाएगी हजरत। अच्छा, कुछ लोग पीछे, ये अभी 2 महीने पहले की बात है, तो किसी ने बताया था, वो शायद गलत इन्फॉर्मेशन थी कि वो मुफ्ती, वो सॉरी कमर गनी उस्मानी साहब तो रिहा हो गए बहुत दिनों के, ऐसा कह रहे थे वो। नहीं, वो छोड़े नहीं उनको जब से। आज अपने संभल वाले जलसे के बाद से ही वो अरेस्ट हुए थे हजरत। संभल के जलसा करने के बाद दिल्ली गए थे। अच्छा, कुछ दिन समथिंग 15, 10, 20 इतने फर्क होगा बस, या शायद मुझे मुकम्मल इल्म ना कि यहाँ का जलसा करके गए थे तो अगले दिन या दूसरे दिन। चलो, उसके बाद तो बड़ा प्रोग्राम किया नहीं है हजरत ने। जी जी, तो हजरत हाँ, तो किसी उनके अहबाब का नंबर आपको मिल जाए तो मुझे जरूर आप सेंड कीजिएगा हजरत, है ना। ठीक है हजरत, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने पहले बात की हमारे ही गांव की जामा मस्जिद के मौलाना अबरार हुसैन साहब से, पेश इमाम से, जिन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तारीख लेने की कोशिश की और उनको इशारा मिला कि 3 से 4 महीने तक तारीख की कोई भी बात ना की जाए, तारीख नहीं मिलने वाली है। कुछ पाबंदियां हैं, लगाई होंगी कुछ ना कुछ पाबंदियां, जैसे कि शुरू में उनको ज़मानत मिल रही थी तो कहा गया था कि पासपोर्ट जमा कर लेंगे, बाहर विदेश नहीं जाने के हैं और प्रोग्राम नहीं करने के हैं, मैं यानी सशर्त उनको जो है ज़मानत दे दी गई थी। लेकिन उस वक्त फिर एंड मौके पर जूनागढ़ के कलेक्टर का फ़ोन आया, पासा एक्ट लगा करके उनको रोक दिया गया था। ऐसे ही अभी भी कुछ पाबंदियां हज़रत के ऊपर शायद लगाई गई होंगी, जिसकी वजह से उनको तारीख़ यानी जलसों में वो नहीं आ सकते। तो जो लोग परेशान हैं तारीख़ लेने के चक्कर में, अभी खुदारा परेशान ना हो, 3 से 4 महीने जब गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला हज़रत के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे होने। तो आप बस तसल्ली रखें, इत्मीनान रखें, उनके लिए दुआ करते रहें। बिलखुसूस मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए दुआ करें। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरीके से आपने अपने बच्चों से दुआएँ कराई हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए, उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से वैसे ही कमर गनी उस्मानी साहब के लिए भी दुआ करवाइए। वो दिल्ली की जेल में है या गुजरात की जेल में है, इतना मुझे भी इल्म नहीं है, अपडेट इस ताल्लुक़ से आएगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जहाँ भी वो हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में, पंजतन पाक के सदक़े में, या अल्लाह तो मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को भी जल्द से जल्द बाइज़्ज़त बरी कर दे मौला, रिहाई अता फरमा मौला, रिहाई अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक मैसेज आखिर में वही देना चाहता हूँ जो हमेशा देता हूँ, क्या कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। मेरी वालिदा की तबीयत अभी थोड़ी ऐसे ही, मतलब 10-15 दिन में कुछ ना कुछ मामला हो जाते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप उनके लिए हर नमाज में उनके लिए भी दुआ करते रहें। मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें। अल्लाह आप सबके वालिदैन को, जिनके वालिदैन इस दुनिया में है, अल्लाह आप सबके वालिदैन को सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। या अल्लाह मेरे वालिदैन को भी पंजतन पाक के सदक़े में, हुजूर के वालिदैन के सदक़े में, या अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा, सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, आमीन कहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हमेशा हर नमाज में मेरे वालिदैन के लिए आप दुआ करें। अल्लाह जानता है या फिर मैं जानता हूँ कि इस दिल में वालिदैन के लिए कितनी इज़्ज़त है। आज हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे तो कल को हमारी औलाद हमारी इज़्ज़त करेगी, हमारी रिस्पेक्ट करेगी, हमारी कदर करेगी इंशाअल्लाह। और हमेशा अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करें, नमाज कभी मत छोड़ना मेरे अज़ीज़ों, नमाज की पाबंदी करें, बड़ी बरकतें हैं। मेरी वालिदा के लिए बिलखुसूस दिल से दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने एक कलाम ऐसा पेश करने के लिए जा रहा हूँ। कल मैंने कलाम नहीं पढ़ा था, कल की वीडियो में एक शेर आखिर में पढ़ा था बस, तो मैं आज कलाम पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। काफ़ी लंबा ये कलाम हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है कलाम, लेकिन इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। हकीकत में मेरी क्या औकात के मैं आपको कुछ सुनाऊँ, अल्लाह के नबी का सदका है जो सुना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने गुनाहों को याद करना और इस कलाम को सुनना, ईमान ताज़ा होगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। अब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या
کب گناہوں کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ اور سنیے گا کہ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، اللہ 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 میرے اللہ، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، اور کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، اور گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، اللہ 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 میرے اللہ، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، تو سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے، اللہ 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 میرے اللہ، قبر میں
حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے میں تنہا پھر رہوں گا یا رب، نیک کب اے اور ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں کیسے میں پھر قبر میں بچھو کے ڈنک سہوں گا یا رب، قبر میں بچھو کے ڈنک سہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، اور دھوپ اندھیرے کبھی وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، اللہ اللہ میرے اللہ، گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، تو قبر میں کیسے ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، اور قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا تو میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں
گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ میں بنوں گا یا رب۔ مقطع سنیے گا، آخری شعر کیا لکھتے ہیں شاعر، اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور اللہ سے تیرے سرے حشر کہے کاش حضور، ساتھ عطار ساتھ عطار ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب۔ بہت پیارا یہ کلام تھا، جیسا بھی لگا ہو آپ بس دعاؤں سے نوازیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ بالخصوص دعا کرتے رہنا، اپنے بچوں سے دعا کرواتے رہنا، ہر نماز میں دعا کرنا، جس طریقے سے یا اللہ تو نے مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی بخش دی مولا، وہ گھر آ گئے پروردگار، ویسے ہی مولانا قمر غنی عثمانی صاحب بھی جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جائیں یا اللہ، اپنے گھر پہنچ جائیں، ان کو باعزت بری کر دیں مولا، آمین یا رب العالمین۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور پیش کرنا، انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔